بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، آج کی مجلس میں ہم یہ جانیں گے کہ حائضہ عورت وہ خاتون جس کو حیض آتا ہے، یا وہ خاتون جو بچے کی ولادت کے بعد اسے خون آ رہا ہے جسے نفاس کا خون کہتے ہیں، تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے۔ اس حوالے سے معاذہ بنت عبداللہ عدویہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے سوال کیا کہ حائضہ عورت روزے کی قضا کیوں دے گی اور نماز کی قضا کیوں نہیں دے گی؟ تو پھر امی عائشہ فرمانے لگی کیا تو حروریہ ہے؟ اور یہ ایک بستی کا نام ہے جس کی طرف کچھ لوگ منسوب تھے، خارجی لوگ۔ تو کہنے لگی نہیں، میں تو اس گروہ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں بھی یہ معاملہ پیش آتا ہے تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا گیا ہے اور نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر کوئی خاتون شرعی مجبوری سے دو چار ہے، حائضہ خاتون ہے یا نفاس کی حالت میں ہے، تو اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا حلال نہیں ہے۔ تو وہ ایسی صورت میں رمضان کے روزے چھوڑ دے گی اور ان کی بعد میں قضا دے گی۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا عورت جب حائضہ ہو جائے تو وہ نماز بھی نہیں پڑھے گی اور روزہ بھی نہیں رکھے گی؟ تو ہم نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو فرمایا فذلک من نقصان دینہا، یہ اس کے دین کے اندر نقص کی دلیل ہے کہ ان ایام میں خاتون نماز بھی نہیں پڑھے گی اور روزہ بھی نہیں رکھے گی، لیکن نماز کی قضائی نہیں ہے دے گی، لیکن روزوں کی قضائی دے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اللہ کی رحمت ہے عورتوں کے اوپر، چونکہ حیض اسے ہر مہینے آتا ہے اور ہر مہینے اس کے لیے پھر نماز کی قضا دینا اور ان نمازوں کو دوبارہ پڑھنا مشقت کا باعث بنے گا، تو اس لیے اللہ نے اسے رعایت دی ہے۔ جبکہ روزہ چونکہ سال کے بعد ایک سنوی عبادت ہے اور پھر دوبارہ ہر مہینے یہ مقرر نہیں ہوتی اور اس کا اعادہ نہیں ہوتا، تو شریعت نے پھر اس کی قضا دینے کا حکم دیا ہے اور اس کی مصلحت اسی میں اس کی قضا دی جائے۔ اگر کوئی خاتون دن کے کسی حصے میں حیض سے دو چار ہو جاتی ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس نے روزہ رکھا لیکن دن کو حیض آ گیا تو اس وقت اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس کو اس کے بدلے میں روزہ رکھنا چاہیے، اس کی قضا دینی چاہیے۔ بھلے سورج غروب ہونے سے ایک لحظہ پہلے بھی وہ حیض سے دو چار ہو گئی ہے تو اس کو قضا دینی پڑے گی۔ اور فرضی روزے کی اگر اس کا نفلی روزہ ہے تو پھر اس کے لیے قضا دینا واجب نہیں ہے۔ اگر روزہ وہ چھوڑ دیتی ہے حیض کی وجہ سے تو اس کو لوگوں کے سامنے نہیں کھانا پینا چاہیے، اپنے اس معاملے کو مخفی رکھنا چاہیے تاکہ یہ بات مشہور نہ ہو جائے اور یہ تہمت نہ لگ جائے کہ یہ صحیح سالم ہے اور تندرست ہے اور روزہ نہیں رکھتی اور دوسرے لوگ بھی روزہ چھوڑنا دیں اسے دیکھ کے، اور کچھ جاہل آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ دن کو روزہ چھوڑنا جو ہے وہ بغیر عذر کے بھی جائز ہے۔ اگر خاتون محسوس کرتی ہے کہ اسے چند علامات حیض کی اور چند تکلیفیں جو جسم میں وارد ہوتی ہیں، اگر وہ اس قسم کی علامتیں محسوس کر رہی ہے لیکن خون نہیں نکلا تو اپنے روزے کو برقرار رکھے گی، لیکن جب خون نکلے گا تو پھر وہ روزہ چھوڑے گی۔ اگر اس کی علامات مغرب سے پہلے شروع ہو چکی ہیں لیکن خون کا نزول مغرب کے بعد ہوا ہے تو اس کا وہ روزہ درست ہے اور اس روزے کو اس کی قضائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اسی طرح حائضہ خاتون رمضان میں دن کے وقت پاک ہو چکی ہے، دن کو 12 بجے یا 10 بجے، اور صبح اس نے روزہ نہیں رکھا تھا حیض کی وجہ سے، تو اب اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، چونکہ جب روزہ فرض تھا تو اس وقت وہ پاک نہیں تھی اور اس کے لیے جائز نہیں تھا۔ لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ بہتر ہے کہ کچھ نہ کھائے پیے رمضان کے احترام میں، باہر اگر وہ کھانا چاہتی ہے تو کھا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون
رات کو پاک ہو چکی ہے، اس کا خون بند ہو چکا ہے، رات کے کسی گھڑی میں حتیٰ کہ فجر کے ایک لادہ پہلے بھی اس کا خون بند ہو چکا ہے، تو وہ روزے کی نیت کرے گی اور روزہ اس کے اوپر فرض ہوگا۔ اگرچہ وہ اپنے غسل کو تاخیر سے بھی کر سکتی ہے اور غسل لیٹ بھی کر سکتی ہے، لیکن چونکہ وہ پاک ہو چکی ہے، خون بند ہو چکا ہے، تو وہ روزہ رکھے گی اسی حالت میں اور غسل کو لیٹ کر سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی نفاس والی خاتون اگر 40 دن سے پہلے پاک ہو چکی ہے، نفاس کی کم از کم مدت کوئی مقرر نہیں ہے، اگر اس کا خون بند ہو چکا ہے تو تب اس کے لیے بھی روزہ رکھنا ضروری ہے اور وہ اپنے روزوں کو پورا کر سکتی ہے۔ جہاں تک استحاضہ والی خاتون ہے، جس کو بیماری کا خون آتا ہے، حیض کے ایام کے علاوہ خون آتا ہے، تو پھر وہ روزہ بھی نہیں چھوڑے گی اور نماز بھی نہیں چھوڑے گی، اور اس کا خون چونکہ مسلسل آتا رہتا ہے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، تو اس کے لیے طواف کرنا بھی جس طرح نماز نہیں چھوڑے گی اور طواف نہیں چھوڑے گی، تو روزہ بھی نہیں چھوڑے گی اور وہ روزہ بھی رکھے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔